تو آئیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امت محمدیہ میں، امت اسلام میں کس کی قربانی کا طریقہ چلا رہا ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم یا ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بھی ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے مسلمانوں۔ لیکن آج قربانی کرنے کے لیے 1 سال پہلے بکرا خرید کر رکھ لیتے ہو، 1.5 سال پہلے بکرا خرید کر رکھ لیتے ہو، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے وہی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب ذرا بغور سماعت فرمائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم کب اور کس طرح ملا؟ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے مسلمانوں کہ جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلے پھرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا او میرے پیارے لخت جگر، نور نظر، کلیجے کے ٹکڑے، اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، میں تجھے اپنے آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو ہی بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ آج کے بچے ہوتے، آج کے اگر بچے ہوتے کہتے باپ یا تو سٹھیا گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا بڑھاپے کی عمر میں دماغ کام نہیں کر رہا ہے، آج کے بچے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا جواب دیے؟ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں۔ بیٹا جواب دیتا ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی۔ اور آج کی اولاد تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کس کی اولاد کتنی اچھی ہے، سب جانتے ہیں۔ اور یہ ہماری غلطی ہے، دوسروں کی نہیں، ہماری غلطی ہے کہ آج ہماری اولاد ہماری بات تک نہیں سنتی۔ اب آئیے قربانی کے متعلق اور کچھ باتیں بتاؤ۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر کے مطابق تفسیر ابن کثیر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا خواب دکھایا گیا، اس وقت شیطان مردود سامنے آیا۔ شیطان مردود نے سوچا کہ موقع ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فتنہ میں مبتلا کروں، گمراہ کروں، اللہ کی نافرمانی کراؤ۔ یہ سوچ لیا شیطان نے۔ جب باپ بیٹے گھر سے نکلتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، شیطان بی بی حاضرہ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حاضرہ تمہارے لخت جگر کو، ابراہیم تمہارے لخت جگر کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کیوں؟ بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا تھا، بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا، وہ بھی حکم ملا اسے قربانی کرو اللہ کے راستے میں۔ اگر ہمارے پاس 20 بیٹا بھی ہو جائے تب بھی ہم قربانی نہیں کر سکتے، اور بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا، بڑھاپے کی لاٹھی، بڑھاپے کے اندر کام آنے والا، لاٹھی بننے والا ایک ہی بیٹا، اسے بھی قربانی کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ ایمان، اسے کہا جاتا ہے ایمان۔ ہمارے جیسے وہ مسلمان نہیں تھے،
کہ دکھانے کے لیے کریں گے قربانی، معاشرے میں عزت ہوگی کہ عبداللہ نے، عبدالغفار نے، عبدالستار نے بہت بڑا کھسی خریدا ہے اور وہ قربانی کر رہا ہے، نام کمانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتے تھے، اور وہ لوگ حرام کمائی سے نہیں حلال کمائی سے قربانی کرتے تھے، وہ لوگ ٹھیکیداری کے پیسے سے قربانی نہیں کرتے تھے، حلال کمائی سے قربانی کرتے تھے۔ حضرت حاضرہ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ماں حاضرہ جواب دیتی ہے، کہتی ہے اپنے کسی کام کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے حاضرہ وہ کسی کام کے لیے نہیں لے کر جا رہے ہیں، بلکہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ ماں حاضرہ جواب دیتی ہے، ماں حاضرہ کہتی ہے وہ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کریں گے؟ ایک ہی بیٹا ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، کلے کے ٹکڑا ہے، وہ اسے کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان کہتا ہے اس لیے کہ ابراہیم کا گمان ہے کہ اس کے رب نے انہیں اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب اللہ کا نام آتا ہے ماں حاضرہ کیا جواب دیتی ہے؟ آج کی یہ مائیں نہ تھی، یہ بے پردہ گھومنے والی مائیں نہ تھی، یہ جلسہ میں آوارہ گھومنے والی مائیں نہ تھی، وہ ایمان والی مائیں تھی۔ اللہ کا نام آنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو پھر اس کام میں ابراہیم علیہ السلام کو جلدی کرنا چاہیے۔ یہ جلسہ گھومنے والی عورتیں نہ تھیں، آج ہم نے جلسہ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرف قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہے، ایک طرف بدکاری اور زناکاری ہوتی ہے۔ آج جلسہ صرف ایک دو جگہ کی نہیں، پورے علاقے کی یہی حالت ہے۔ اللہ کا نام آنے کے بعد ان کا ایمان جوش سے بھر جاتا تھا۔ شیطان کا یہاں کام نہیں چلا، مکر و فریب نہیں چلا۔ وہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور وہ شیطان کہتا ہے اسماعیل تمہارے باپ تم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تمہارے ابا جان تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی کام کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان کہتا ہے نہیں اسماعیل، وہ تمہیں کسی کام کے لیے نہیں لے کر جا رہے ہیں، بلکہ وہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ اولاد ہوتے، اگر یہ اولاد ہوتی تو کیا کرتے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا میرے ابا جان مجھے کیوں ذبح کریں گے؟ شیطان کہتا ہے اس لیے کہ ابراہیم کا گمان ہے کہ ان کے رب نے انہیں اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کو نماز تک پڑھا نہیں سکتے، آج ہم اپنی اولاد کو برائی سے بچا نہیں سکتے۔ اور وہ اولاد کیا اولاد تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کا ایمان کتنا مضبوط تھا، جب وہ اللہ کا لفظ سنتے ہیں، اللہ کا لفظ شیطان کی زبان پر آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے، اگر یہ پروردگار کا حکم ہے تو پھر میرے ابا کو، میرے والد کو اس کام میں جلدی کرنا چاہیے۔ اولاد تو ایسی ہونی چاہیے، یہ بے نمازی اولاد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بے نمازی اولاد وہ خود جہنم میں جائے گی اور آپ کو بھی ساتھ میں جہنم میں لے کر جائے گی۔ چھوڑ دیجئے، آوارہ چھوڑ دیجئے، جو کر رہی اولاد کرنے دیجئے، جلسہ گھومنے دیجئے، لیکن یاد رکھیے گا میں ان ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں جن کی اولاد نماز نہیں پڑھتی، یاد رکھیے گا آپ نماز پڑھ کر مر جائیں گے لیکن آپ جنت نہیں جا سکتے، آپ کو جہنم جانا پڑے گا، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ بے نمازی اولاد اور بے نمازی رشتہ داروں کی وجہ سے جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ چھوڑ دیجیے اپنی اولاد۔
जो कर रही करने दीजिए। वहां भी शैतान का कोई मकर फरेब नहीं चला। कहां पर जाता है? लास्ट ऑप्शन, आखिरी मंजिल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वह शैतान आता है और कहता है, इब्राहिम तुम अपने लख्ते जिगर को इकलौते बेटे को कहां लेकर जा रहे हो? इसके अलावा तो तुम्हारे पास और कोई जिगर का टुकड़ा नहीं है, ये इकलौता बेटा है, इसे लेकर कहां जा रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं, मैं इसे अपने किसी काम के लिए लेकर जा रहा हूं। शैतान कहता है, नहीं नहीं, आप इसे किसी काम के लिए लेकर नहीं जा रहे हो, बल्कि आप तो इसे ज़बह करने के लिए लेकर जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मैं अपने बेटे को क्यों ज़बह करूंगा? शैतान कहता इसलिए क्या आपका गुमान है कि आपके रब ने आपको इस काम को करने का हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, अगर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है तो अब मैं इस काम को जरूर बजरूर कर डालूंगा। उस परवरदिगार की कसम है जिसके हाथ में मेरी जान है, अब तो मैं इस काम को जरूर बजरूर कर डालूंगा। इस आयत करीमा के तफसीर के मुताबिक मुस्नद अहमद के हवाले से एक वाक़या और बयान किया गया है। अगर 2-4 मिनट वक्त ना दे तो आपको समझ में नहीं आएगी बात, इसके लिए 2-4 मिनट इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्बानी का ख्वाब दिखाया गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को लेकर जब ज़बह करने के लिए लेकर जाने लगे, शैतान सामने आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़ गए और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जमरे उला पर पहुँचे। वहाँ भी शैतान मरदूद सामने आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 कंकड़ियाँ मारी और वहाँ से आगे बढ़कर जमरे उला पर पहुँचे, जमरे उस्ता पर पहुँचे। वहाँ भी शैतान मरदूद सामने आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ भी शैतान को 7 कंकड़ियाँ मारी और फिर अपने लख्त जिगर, नूर नज़र, कलेजे के टुकड़े हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बह करने के लिए रख दिया, पछाड़ दिया। उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक जिस्म पर एक सफ़ेद चादर थी। कहा, अब्बा जान, और मेरे प्यारे अब्बा जान, इस कपड़े के अलावा और कपड़ा मेरे पास नहीं है जिससे आप मुझे कफना सकेंगे, इसलिए इस कपड़े को उतार लीजिए ताकि आप मुझे इसमें कफना सकेंगे, ताकि आप मुझे इसमें कफना दफना सकेंगे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये लफ्ज़ से कहते हैं, मुसलमानों अब असल मकसद की तरफ चलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्त जिगर के गले पर छुरी चलाए, सारा कायनात कांप उठा। दुनिया की तारीख ने कभी ऐसा वाक़या देखा नहीं था। आसमान साकिन था, जमीन सहमी पड़ी थी और तख्लीक आदम के वक्त एतराज करने वाले फरिश्ते रो रहे थे। दरख्त के पत्ते भी जुनबिश नहीं करते थे, हवा में तैरने वाले परिंदे परवास नहीं करते थे, हवा की रफ्तार गोया के बंद हो गए थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ सुख्ता में मुब्तला हो गए थे। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक से वो काटने वाली छुरी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले पर चलाई जा रही थी।
لیکن قدرت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے مسلمانوں، اللہ رب العالمین کو سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، چھری چلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف چھری کو حکم دیا جا رہا ہے خبردار اسماعیل کی گردن کو کاٹنا نہیں، اور بلند آواز سے پکارا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ یہ تھی قربانی۔ تو اپنی نیت کو درست کریں، سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی والا بنائیں، پرہیزگار بنائیں، نمازی بنائیں، اور غلط کام چھوڑے پھر قربانی کریں، نہیں تو قربانی نہ کریں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہاں نیت دیکھی جائے گی، آپ کی پرہیزگاری دیکھی جائے گی، آپ کی دولت نہیں دیکھی جائے گی، آپ کا بکرا نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا بڑا خریدا ہے آپ نے، آپ کا وہ بیل نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کتنے ہزار کا خریدے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین آپ کی نیت کو دیکھے گا، آپ کی پرہیزگاری کو دیکھے گا، آپ کے اندر جو تقوی ہے۔ سب سے پہلے آپ نمازی بنے، نمازی بنے، نماز نہیں کچھ بھی نہیں، نماز نہیں تو دنیا کے اندر اگر آپ کے پاس جتنی دولت تو چھوڑ دیجئے، ادھر آس پاس میں جتنے پہاڑ ہیں اگر اتنا بھر کے سونا بھی دے دو گے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہے اگر نماز نہیں پڑھتے تو۔ اگر نماز پڑھتے ہو تو یہ مسجد میں ایک ایک روپیہ دے رہے ہو نا، یہی اللہ رب العالمین کو پیاری ہوگی۔ اس قربانی سے بہتر، بے نمازی کی قربانی سے بہتر ہے کہ مسجد میں ایک روپیہ اگر وہ نمازی دے رہا ہے اس سے اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا